أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت و دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے یا ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات و انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی و انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں ادارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام نہ رنج کا۔
اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف سے بہت سے رسول بھیجے گئے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بخیل ہے، والعیاذ باللہ، اور یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اب ان کے بجائے وہی جو ہے کسی دوسرے قوم کے پاس آئی، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آئی، تو اب اللہ کے پاس کچھ بچا نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور اس کے لیے اپیل کی، تو بھی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہو گئے ہیں، مفلس ہو گئے ہیں، انہیں ہماری پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاتھ ان کے بندھے رہیں اور ان پر لعنت ہو، بلکہ اللہ کے بارے میں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور یعنی فیاضی کر رہا ہے، اس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں ہم ان سے ظاہر کر دیتے، دور کر دیتے اور نعمت بھری جنتوں میں انہیں داخل کرتے۔ اور اگر انجیل اور تورات اور جو دوسرے صحیفے بھی ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں ان کو اگر یہ قائم کرتے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا اس پر عمل پیرا ہوتے اور اسی نظام کو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے اسٹیٹ میں نافذ کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکت ان کے اوپر جو آسمان سے برستی اور زمین سے ابلتی۔ اور اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ تو یوں تو تمام چیزوں کے بارے میں ان آیات کا تعلق عقائد سے ہو اور عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، یا کسی بھی قوم سے، مشرکین مکہ سے ہو، قریش سے ہو، یا مسلمانوں سے ہو، منافقین سے ہو، اور یہود اور نصارہ سے، کسی سے بھی ہو، لیکن خاص یہاں پہ سیاق جو ہے یہود کا ہے کہ یہود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں یعنی یہود کے اوپر سخت تنقید قرآن شریف میں کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی مول لینا اور اس کے نتیجے میں جان کا خطرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ سخت تنقید ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا انقباض بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے، جو تعلیم آئے، جو وحی آئے، اسے اللہ کا مقاصد پورا کا پورا پہنچا دیجئے، خواہ اس سے کسی کو کوئی خوشی ہو یا تکلیف ہو یا اچھی لگے یا بری لگے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے یہودیوں کے سیاق میں، لیکن ہمارے بھائی اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے علی کی امامت اور وصایت کے سلسلے میں اسے پہنچا دیجئے، ورنہ رسالت کا حق نہیں ادا کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر کہا کہ اہل کتاب کو خطاب کر کے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم کتاب کو، تورات اور انجیل کو، دوسرے صحیفے جو تمہاری طرف نازل کیے گئے ہیں، جب تک ان کو نافذ نہیں کرتے، ان کو قائم نہیں کرتے، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اب یہ جو قرآن شریف آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا حسد ہو گیا ہے کہ یہ حسد ان کے اندر مزید سرکشی اور کفر جو ہے پیدا کرے گا اور بھڑکائے گا۔ تو ایسے لوگوں پر آپ جو ہے رنج اور افسوس نہ کریں۔ اور آخر فرمایا کہ کامیابی کسی خاندان اور کسی بزرگ کی طرف نسبت سے نہیں ہے، کوئی بھی گروہ ہو، مسلمانوں کا ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، تو محض فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور فلاں ملک سے اور فلاں کی اولاد ہیں، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی اس کے حصے میں آئے گی جو خلوص دل کے ساتھ اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے حقیقت میں کہ جنہیں کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آئندہ جو بھی آیات آ رہی ہیں اکثر بیشتر ان میں سے گزر چکی ہیں، ترجمے کی طرف آپ توجہ دیں گے، ہم بہت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ